ملتان میں برٹش گورنمنٹ میں ڈپٹی کمشنر تھا اور یا یہ پولیس سروس میں تھا، یہ اس وقت کے دور کی یادگاریں ہیں۔ تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ ان یادگاروں کو تم ادھر لے کے جاؤ؟ چور ہو تم پرلے درجے کے۔ کوئی قوم اس طرح کی جو ہے حرکتیں نہیں کرتی جو تم نے کی، یہاں کی ثقافتی ورثے کو تباہ کرنے کی کوشش۔ بر صغیر پاک و ہند پر برطانوی راج قائم ہونے کے بعد جو نقصان یہاں کی معیشت کو پہنچا، اس کے علاوہ یہاں کے سیاسی نظام کو انہوں نے نقصان دیا، یہاں کی ثقافت کو نقصان دیا، یہاں کے کلچر کو تباہ کیا اور یہاں کے روایات کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ یہاں پر برصغیر پاک و ہند میں ہر مذہب میں درجنوں فرقے پیدا کیے انہوں نے، تاکہ یہاں کی عوام آپس میں لڑتی رہیں۔ اور مذہب ایک ایسی چیز ہوتی ہے، مذہب کے نقطۂ نظر سے انسان جو ہے وہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مذہب خواہ کوئی مذہب بھی ہو۔ انہوں نے یہاں کے عوام، برصغیر پاک و ہند کی عوام کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا اور یہاں پر پری پلان انہوں نے مذہب کے اندر فرقے پیدا کیے تاکہ یہ لوگ لڑتے رہیں اور ہم یہاں پر حکومتیں کرتے رہیں اور حکومت کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد برطانوی حکمرانوں نے برصغیر پاک و ہند میں جو نقصان دیا وہ یہ کہ یہاں کی جو قومی زبان تھی فارسی، ہزاروں سال سے جو فارسی زبان یہاں پر صدیوں سے فارسی زبان استعمال ہوتی تھی، دفاتر میں اور عوام کے روزمرہ کے زندگی میں فارسی کا جو کردار تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو بڑی بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ انہوں نے غداروں کی ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور یہ یہاں پر انصاف کا راگ الاپتے رہے، ایمانداری، سچائی، اور اس قوم کو اس کھاتے میں لگا دیا اور غداروں کی، منافقوں کی اور دھوکہ بازوں کی ایک بہت بڑی انہوں نے یہاں پر فوج تیار کی، جس کی مثال آج بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ آج بھی ان کی اولادیں برصغیر پاک و ہند میں ہر سیاسی نظام میں، ہر سیاسی حکومت میں، ہر گورنمنٹ کے نظام میں پوری طرح سے چھائے ہوئے ہیں اور عوام وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ انہوں نے برطانوی راج کے قائم ہونے کے بعد انگلش کو سرکاری زبان قرار دے دی اور 5000 سال پرانی جو تاریخ تھی برصغیر پاک و ہند کی، اس تاریخ کے حوالے سے جو کتابیں تھیں، جو کتب تھیں قیمتی، قلمی کتب اور پینٹنگز قیمتی اور نوادرات قیمتی، برصغیر پاک و ہند کے سب نوادرات قیمتی، کتب قیمتی، جو یہاں پہ ثقافتی سرمایہ تھا وہ برطانیہ منتقل کر دیا گیا۔ اور یہاں تک نہیں، اور افغانستان اس برطانوی راج کے آنکھوں میں جو ہے کھٹکتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس کو بھی ہم اپنے زیر اثر لے آئیں۔ اس کے لیے انہوں نے افغانستان پر 3 دفعہ یلغار کی اور وہاں پر ادھر افغانستان کی غیور عوام کی وجہ سے ان کو منہ کی کھانی پڑی اور انہوں نے ایک دفعہ اپنے 30,000 لوگ مروائے اور اس کے بعد ریٹریٹ ہو کے واپس ہندوستان کی جانب معافیاں مانگتے ہوئے گئے۔ اس کے بعد دوسری اینگلو افغان جنگ میں پھر انہوں نے یلغار کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر ان کو جو ہے تباہی کا سامنا کرنا پڑا اور 17,000 انگریز اس برطانوی فوج کے جو تھے میں شامل تھے، جو انگریز وہ اس میں مارے گئے۔ اور پھر انہوں نے تیسری افغان وار میں بھی یلغار کرنے کی کوشش کی اور اس کو افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی اور انہوں نے ان کی خود غرضی اور بددیانتی اور ذہنیت کا اندازہ آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں کہ افغانستان کے صوبہ غزنی میں، دارالحکومت غزنی میں محمود غزنوی کے دور کا، محمود غزنوی کے اپنا بنایا ہوا ایک بہت بڑا قلعہ تھا اور محمود غزنوی
کے دور کا بہت بڑا قلعہ تھا، جو ایک برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی اور ثقافتی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے دروازے، اس کی کھڑکیاں اور اس کے اندر جو قیمتی چیزیں تھیں، یہاں تک کہ کارپٹ، قالین اور دیگر نوادرات بھی انہوں نے وہاں سے اٹھائیں اور وہ جا کر انگلینڈ لے گئے۔ آج بھی برٹش میوزیم میں وہ سب کچھ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر برصغیر پاک و ہند میں جو انگریز سول سروس میں تھے اور سول آفیسر تھے، وہ ان کی اولادیں آج انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پر مختلف ویب سائٹس کے ذریعے انہی نوادرات کو بیچ رہی ہیں۔ ان کا کیا حق ہے کہ اس علاقے کی ثقافت، اس علاقے کی نوادرات کو وہ اب سیل کریں؟ اور یہ ان کو سیل کر رہے ہیں، کئی سینکڑوں ہزاروں ڈالرز میں ان کی قیمتیں مقرر کی ہوئی ہیں، اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے والد کی طرف سے، کہ یہ ہمارا باپ تھا، یہ بمبئی میں کمشنر تھا، یہ ہمارا دادا تھا، یہ دہلی میں ڈی سی تھا، یہ ہمارا ماموں تھا، یہ جو ہے ملتان میں جو ہے برٹش گورنمنٹ میں ڈپٹی کمشنر تھا، اور یا یہ پولیس سروس میں تھا۔ یہ اس وقت کے دور کی یادگاریں ہیں۔ تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ ان یادگاروں کو تم ادھر لے کے جاؤ؟ چور ہو تم پرلے درجے کے۔ کوئی قوم اس طرح کی جو ہے حرکتیں نہیں کرتی جو تم نے کی، یہاں کی ثقافتی ورثے کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر بات کی جائے برصغیر اور پاک و ہند کی معاشی صورتحال کی اور معیشت کی، تو جب انگریز برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی فرسٹ ٹائم اسٹیبلش ہوئی برصغیر و پاک و ہند میں، اور انہوں نے ہندوستان کے کچھ حصوں پہ قبضہ کیا اور بزنس کے نام پہ، تو آپ یقین کریں کہ اس وقت 1765 سے لے کر 1947 تک اگر آپ برصغیر پاک و ہند کی اکانومی کو تفصیل سے دیکھیں اور تمام فیکٹس، فگرز جو ہندوستان کی معیشت کے تھے اس وقت، ان کو اسٹڈی کریں، تو ایک بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ان برطانوی افسران نے، ان برطانوی حکومت کے گماشتوں نے، ان برطانوی جو حکومت تھی، ان برطانوی حکومت کے یہاں پر حکومت کرنے والے لوگوں نے 45 ٹریلین، جی یہ کہنا آسان ہے، 45 ٹریلین ڈالرز انہوں نے ہندوستان سے چوری کی ہے، ہندوستان کی معیشت سے حاصل کی ہے۔ اور غالباً جنگ پلاسی جو ہوئی تھی، اس ایک جنگ پلاسی کے دوران جو ہندوستان سے ان کو، جو اس علاقے سے، ہندوستان کے مختلف علاقوں سے جنگ پلاسی کے دوران کو جو گولڈ اور دیگر قیمتی اشیاء حاصل ہوئیں، اس سے انہوں نے برطانیہ میں انڈسٹریز قائم کی، صنعتیں قائم کی، اور یہ گزشتہ 100 سال سے زیادہ کا ٹائم بنتا ہے جس میں انہوں نے 45 ٹریلین ڈالرز یہاں سے برصغیر پاک و ہند کی معیشت کے انہوں نے چوری کی ہے۔ اور یہ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں جو ویری انٹرسٹنگ، کہ اس دور میں جب برطانیہ ہندوستان پہ یا برصغیر پاک و ہند میں انٹر ہوا اور انہوں نے گورنمنٹ حاصل کی اور یہ رول کرنا شروع کیا انہوں نے، تو اس وقت پوری دنیا کا، پوری ورلڈ کا جو جی ڈی پی تھا، اس میں جو ہندوستان تھا وہ 25% جی ڈی پی کا شیئر ہولڈر تھا پوری ورلڈ کی اکانومی میں۔ اور جب یہ یہاں سے گئے، برطانوی 1947 میں یہاں سے گئے، تو اس وقت جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کا جو ورلڈ کی اکانومک میں، ورلڈ کی معیشت میں جو ان کا شیئر تھا وہ صرف 4% جی ڈی پی تھا۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت جب یہ یہاں پہ انٹر ہوئے اس وقت کیا پوزیشن تھی معیشت کی، اور جب یہاں سے یہ گئے تو اس وقت کیا پوزیشن تھی۔ یہ دیٹس کلیئر، یہ بالکل کلیئر پکچر ہے۔ ہندوستان کے ایک مشہور پارلیمنٹیرین ششی تھرور ہیں، اور وہ ورلڈ کے
ریسرچر بھی ہیں اکانومی کے حوالے سے، اکانومسٹ ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی انگلورینس ایمپائر واٹ دا برٹش ڈڈ ان انڈیا۔ اس کتاب میں وہ تھارولی انہوں نے 150 سال میں اسٹڈی کر کے ایک رپورٹ پیش کی اور کچھ فیکٹس پیش کیے، فگرز پیش کیے، حقائق پیش کیے، اور برطانوی حکومت کے یا برطانوی راج کے ہندوستان میں جو کرپشن تھی اس کا پردہ چاک کیا اور حیرت انگیز انکشافات کیے انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ ششی تھرور نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہونے والی ایک ڈیبیٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور اس ڈیبیٹ میں انہوں نے اپنی اس ریسرچ کے حوالے سے، اس کتاب کے حوالے سے بہت سے حقائق پیش کیے۔ اور اس ڈیبیٹ میں جو ٹوٹل ممبرز تھے آکسفورڈ یونیورسٹی کے یونین کے، جو ٹوٹل ممبرز تھے وہ 156 تھے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 146 ممبرز نے ان کے اس ریسرچ کی تائید کی اور بلیم دیا برطانوی حکومت کو کہ انہوں نے ہندوستان میں جو کرپشن کی ہے وہ ششی تھرور کی ریسرچ اس کو صحیح ثابت کر رہی ہے۔ اور یہ ششی تھرور لکھتے ہیں کہ برطانوی راج نے ہندوستان میں یا برصغیر و پاک و ہند میں سوائے غربت، افلاس اور جو قحط سالی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا، جبکہ اس کے برعکس برطانوی اسکالرز یا رائٹرز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ریسرچ غلط ہے۔ برطانیہ نے جب ہندوستان پہ اپنی حکومت سٹارٹ کی اور جب برطانیہ یہاں سے گیا برصغیر و پاک و ہند سے، تو اس نے یہاں کے لوگوں کو سیولائزڈ کیا۔ جی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سیولائزڈ کیا، اور یہ ان سیولائز تھے۔ جب ہم یہاں پر رول کرنے کے لیے آئے تو گویا کہ ہم نے ان کی جو ہے سیولائزیشن کی، ہم نے ان کی پریپریشن کی، اور ہم نے ان کو کرکٹ دی، ہم نے ان کو کرکٹ سے متعارف کرایا۔ انہوں نے ہندوستان نے کرکٹ کے میدان میں ورلڈ میں اپنا بڑا نام پیدا کیا، اور اس کے علاوہ ہم نے ریلوے کا بہت بڑا نظام دیا، اور اس کے علاوہ ہم نے جمہوریت دی ہندوستان میں برصغیر و پاک و ہند میں۔ یہ ان کا جو ہے ایک کیا کہہ لیں اوپینین ہے، اور ایک گروپ ہے ان کا برٹشرز کا جو اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ ہم نے مختلف ریفارمز دی، اور ان کے جو سرکردہ ہیں وہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون ہیں، جو اس کا بہت پرچار کرتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے تو یہاں پہ آ کر سب نظام کی، سب سسٹمز کی، جتنے بھی یہاں پہ سسٹمز چل رہے تھے سب کی تباہی پھیر دی، اور یہاں پر آ کر انہوں نے جو ہے وہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، ایک غداروں کی، ایک مخبروں کی ایک بہت بڑی فوج دی تیار کر کے، اور جس کی جھلک واضح آج کل بھی ہمیں مختلف اداروں میں ہمیں ملتی ہے اور مختلف جگہ پہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور انہوں نے کیا دیا، انہوں نے تو ملک کو دیوالیہ کر کے یہاں سے نکل گئے۔ استا پٹنائک اس بارے میں بہت ایکٹیو ہیں، اور وہ ورلڈ کی بہت بڑی اکانومسٹ ہیں، اور انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی میں 2018 میں اپنی ریسرچ پیش کی، ان تمام فیکٹس فگرز کو جو برطانوی راج کے تھے معیشت کے حوالے سے، وہ انہوں نے اس کو پیش کیا، اور جو انہوں نے ریسرچ کی اس میں بھی وہ اس چیز کی تائید کرتی ہیں اور پروف کرتی ہیں کہ برطانوی راج جو تھا ہندوستان میں، وہ وہاں کی عوام کے لیے انتہائی ایک تلخ تجربہ اور خطرناک تھا، اور انہوں نے ملک کو دیوالیہ کر دیا، اور مفلسی کی حالت میں یہ جو ہے یہاں سے گئے۔ اور یہ جو ڈیوڈ کیمرون اور ان کا گروپ جو اس چیز کی تائید کرتا ہے، اس دعوے کی تائید کرتا ہے کہ ہم نے ہندوستان پہ بہت خرچہ کیا اور ہم نے ان کو سیولائزڈ کیا، تو اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ ریسرچ پیپر دیا جو
جیسے یہ ریسرچ پیپر آیا گزشتہ 3 سال سے ورلڈ میں پوری دنیا میں برطانیہ کے خلاف ایک نئی بحث سٹارٹ ہو چکی ہے اور بڑے بڑے اکانومسٹ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. بڑے بڑے اسکالرز اور بڑے بڑے رائٹرز جو ہیں ورلڈ لیول کے انٹلیکچوئل لوگ وہ بھی برطانیہ کو اس چیز کا بلیم دے رہے ہیں کہ آپ نے ہندوستان میں غربت و افلاس اور قحط پیدا کیا اور صرف اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے اور وہاں سے سرمایہ منتقل کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ رول کیا، ورنہ وہاں کے جو عوام تھے بر صغیر و پاک و ہند کے، ان کو آپ نے کچھ ایسا نہیں دیا کہ وہ ان کے لیے بینیفیشل ہوتا یا بینیفٹ اس سے ان کو کچھ ملتا. یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جو چور ہوتا ہے وہ چوری شدہ مال جو ہے وہ اوپنلی کبھی فروخت نہیں کرتا، چھپ کے فروخت کرتا ہے، چھپ کے بیچتا ہے. لیکن برطانوی راج کے جو چور تھے انہوں نے پورے برصغیر و پاک و ہند سے جو نوادرات، جو قیمتی اشیاء چوری کی وہ برٹش میوزیم میں پڑی ہیں، اور ان کی آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ ان کی بھی ویلیو جو ہے $43 ٹریلین ہے. یقین کریں کہ $43 ٹریلین قیمت ابھی ان کی ہے، اور یہ ایسا ایسا ان کی ایگزیبیشن کر رہے ہیں اور ان کو سیل کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے گزشتہ 74 ایئرز آفٹر انڈیپینڈنٹ آف یا پارٹیشن آف انڈیا انہوں نے وہ چیزیں بھی سیل کی ہیں، وہ نوادرات بھی سیل کر چکے ہیں. یہ اس کے علاوہ ہے، اور جو اس میں ان کو بینیفٹ مل رہا ہے وہ گزشتہ، میں تو یہ کہوں گا کہ گزشتہ 250 سال سے ان کو یہ بینیفٹ مل رہا ہے مسلسل. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان سے بڑے کون چور ہوں گے. اور بس یہی میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو اسٹڈی کریں، ریئلائز کریں. جو آج اپنے آپ کو مہذب قومیں کہتی ہیں کہ ہمارے اندر اخلاقی اقدار ہیں، ان کے کرتوت اور ان کی جو ماضی کے کارنامے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ینگ جنریشنز کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے پروفیسرز کو، ہمارے پولیٹیشینز کو، ہمارے اکانومسٹ کو، ہمارے پوئٹس کو، شاعروں کو، ہمارے رائٹرز کو، انٹلیکچوئلز کو، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کر کے گئے ہیں. اور اس چیز کو ہندوستان میں تو بہت جو ہے زیر بحث لایا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ہندوستانی وزیر اعظم نے برطانوی حکومت کو بھی کہا ہے کہ ہمارا جو سرمایہ آپ لوٹ کے گئے ہو یہ واپس کرو، اور یہ نوادرات بھی واپس کرو، اور جو معیشت پہ آپ نے جو یہاں پر لاس دیا تھا ہمیں، اور جتنے $1 ٹریلین کا جو میں بتا چکا ہوں وہ بھی ہمیں واپس کیا جائے. لیکن وہ اور بات ہے کہ برطانوی حکومت جو ہے اس سے ڈینائی کر رہی ہے، انہوں نے اس سے انکار کیا ہے. تو یہ ان کی سچویشن ہے.